پسند ہے۔ دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ کیا کرنا؟ بول کے بتائیں، بول۔ نبی پاک کو بڑا۔ آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے۔ چودھری صاحب پریشر پایا صلح کر لو، کہنے چلو ہوں چودھری جی کیویں موڑیے، صلح کر لینے، پھر جدو قابو آئے گا ویکھی جائے گی۔ تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، اسے پلے سے باندھ لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ، اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو۔ درگزر حضور کی پسند ہے۔ نبی پاک معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا، بغض پالنا، کسی کے خلاف پلاننگ کرنا، یہ حضور کو پسند۔ نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار مبارک ہاتھ میں تھی، تو ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل چاہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی، حضور آرام کرنے لگے۔ باقی صحابہ دور دور آرام کر رہے تھے۔ غوث بن حارث نام کا ایک شخص تھا، بخاری میں موجود ہے، کافر تھا۔ اس نے حضور کو آرام کرتے دیکھا، حالانکہ نبی پاک فرماتے ہیں میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے۔ اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی ہے تو آ کے تلوار اتاری۔ جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی، کوئی بے چینی نہیں۔ اللہ کے حبیب اطمینان سے آرام کر کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے محبوب کا توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، یقین دیکھیں۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، دستار مبارک کو سیدھا کیا، فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا رب بچائے گا۔ جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کانپنے لگ گیا، کافر کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی۔ اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی، فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، وہ تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرے رب نے۔ اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے قابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے تو ہم کیا حال کرتے؟ بولے۔ یہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا، لیکن لوگوں نے مار مار کے مار ڈالا، بعد میں پتہ لگتا ہے۔ غور کرنا، غور، ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جایا کرو، اس کا پس منظر سمجھیے۔ بندہ قتل کرنے آیا ہے، اس کی تلوار قابو آئی، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا۔ اس نے گردن جھکائی، مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے۔ تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چلو انجی دعا کر لو، اسی چھوٹے بھرا نوں ہی معاف کرنا سکھ جائیے۔ چلو کوئی ساس سہرا نو ہی معافی دے چڑے، کوئی نو ہی ساس سہرے نو معاف کر چڑے، کہیں تو معافی ملے، کہیں تو جان چھوٹ جائے۔ کوئی کسی کو معاف کرے، خامد بیوی کو کر دے، چلو بیوی شاید بھی بڑی دکھی ہیں، اب تو ہر بیوی دکھی ہے اللہ ماشاءاللہ، وہی کہیں معافی دے دے۔ خدا را معاف کرنا سیکھو۔ اتنا بغض اندر بھرا ہے، سالوں بیت گئے، رشتہ دار ایک دوسرے سے مل نہیں رہے، معافی نہیں دے رہے۔ فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ وہ شخص جانے لگا تو اگلے لفظ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھے، جب جانے لگا تو حضور نے آواز دی، واپس آیا۔ محبوب فرمانے لگے یار تو اتنی دور سے چل کے آیا ہے، میرا طریقہ نہیں مہمان کو خالی بھیجنے کا، لیکن اب یہاں سفر میں میں تجھے کیا دوں، تو اس طرح کر یہ تلوار میری تحفے میں لے جا، کر کے دکھا نا تو بھی ایسے، تو حضور کی غلامی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یہاں تو پوری پوری ملت کا نقصان ہو گیا، پر دیندار کہلانے والوں نے ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا۔ یہاں تو نظریے اور جماعتیں داؤں پہ لگ گئی، لیکن دیندار کہلانے والے ایک دوسرے کو معاف نہ کر سکے۔ اللہ جانے وہ کیا ایسی باتیں تھی جو رہ گئی سینوں میں، بستیاں اجڑ گئی پر ہم معاف نہ کر سکے، چند باتیں نہ دلوں سے نکال پائے، ایک نظریے کے لوگ ایک جگہ اکٹھے بیٹھنے کے قابل نہ رہے۔ جا تلوار لے جا۔ وہ شخص کہتا ہے 2 منٹ میں تلوار لے کے آگے بڑھا، پر میرے اندر سے آواز آئی، اور یار جس کا اتنا بڑا حوصلہ ہو، جو اتنا معاف کرنا جانے، وہ بھی کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو میں تلوار لے کے قتل کرنے آیا تھا، تحفہ لے کے جا رہا تھا، واپس آیا
میں نے کہا محبوبہ ساری دنیا جھوٹ بولتی ہے، جو معاف کرنے کی ادا تیری ہے وہ بتاتی ہے کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ کلمہ پڑھ گئے وہ شخص، معافی نہیں کرتے، درگزر والا کھاتا ہی کوئی نہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے جی باقی تو ساری باتیں اچھی ہیں، فلاں مولوی صاحب کی ایک عادت نہیں مجھے پسند، تو میں کہا چل ایک دی معافی بھی دے چھڑی دیے، ایک نہ پسند ہوئے تو ایک دی، لیکن تو 99 نہیں ویکھیاں، تو ایک ویکھ لی جڑی نا پسند سی، ایک دی تو چلو معافی ملنی چاہیے، انسان ہے۔ ویسے میرا تو خیال ہے کہ کوئی بندہ 55% ٹھیک ہو تو اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ میں آپ کو صحیح بات ہوں، کتنے فیصد ہے بول کے بتائیں، اسی کتنے فیصد صحیح ہے؟ تو پھر کم از کم جو 55% صحیح ہے اسے تو صحیح مان لو۔ اپنا اگر حال 5% ہے تو جو 55% ٹھیک ہے اسے تو صحیح مان لو۔ چلو چھوڑو 45% بھی اگر غلط ہے تو پھر بھی زیادہ پرسنٹ تو ٹھیک ہی ہے نا۔ معاف کریں۔ حبار بن اسود، اس نے حضور کی بیٹی کو شہید کیا تھا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، یہ بیٹی جو ہوتی ہے نا یہ دل کا سکون ہوتی ہے، بڑی پیاری، اور بیٹیوں کا سکھ انسان کو جوان کرتا ہے، ان کا دکھ بندے کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ حبار بن اسود نے نبی پاک کی بڑی شہزادی، حضور کی چاروں بیٹیوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ہمارا تو پراپوگنڈا ہے نا، جدھر دنیا چل گئی بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ عظمت زیادہ سیدہ فاطمہ کی ہے، پیار زیادہ حضرت فاطمہ سے کیا گیا ہے، لیکن حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں بولے؟ ہمارے ہاں بس وہ نقیب بھی کہتا ہے اور میں پڑھن لگا حضرت فاطمہ دی منقبت، میں کہ پہلیاں تیناں بھی پڑھ ہاں پہلا میں مولا علی کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت علی کا بغض کفر ہے، نفاق ہے، ان کا پیار ایمان ہے، پر باقی تین کی بھی شان بیان کرنا وہ کوئی نہیں تو انہوں دی کسے نو بھی، ادھر کیوں نہیں جاتے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا، لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا۔ کیوں نہیں آتی؟ بڑی بیٹی تھی سیدہ زینب، بڑی شہزادی، مکے سے مدینے آ رہی تھی، گھوڑے پہ بیٹھی تھی، پیٹ میں بچہ تھا۔ حبار بن اسود نے گھوڑے کو کچھ چیز لگا دی، چبو دی، گھوڑا تیز دوڑا، میرے محبوب کی بڑی شہزادی گھوڑے سے گری، پیٹ میں بچہ تھا، تکلیف ہوئی، کتنے مہینے بیمار رہی، حمل بھی ضائع ہوا، اور سیدہ زینب وصال بھی کر گئی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو روایت حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہے، فرماتے میں نے حضور کی ساری داڑھی کو آنسوؤں سے بھرے ہوئے دیکھا۔ محبوب پریشان ہوئے ان کے وصال، دکھ ہوا حضور۔ وہ قاتل حبار بن اسود فتح مکہ کے موقع پر چہرے پر نقاب پہن کے آ گیا اور حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ کو بہت بڑا دشمن بھی آئے تو معاف کر دیتے ہو، بہت بڑا دشمن بھی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا حبار چہرے سے کپڑا ہٹا، بیٹیاں بھولا نہیں کرتی، پر تو کلمہ پڑھ میں تجھے بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تیرا حوصلہ کدھر ہے؟ تو درگزر ہی نہیں کرتا، تو سڑک پہ لڑ رہا ہے، چوک پہ لڑ رہا ہے۔ آخری بات سنیں، حضور نے غریبی کو پسند کیا، معاف کرنے کو بڑا پسند کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صلح کرانے کو بڑا پسند ہے۔ دوسری بات، معاف کرنا میرے نبی کو بڑا ہی پسند ہے۔ کیا کرنا؟ بول کے بتائیں، بول۔ نبی پاک کو بڑا، آپ بھی معاف کر دیتے ہیں نا جی؟ ہمارے ہاں معافی نہیں ہوتی، صلح ہو جاتی ہے۔ چوری صاحب پریشر پایا صلح کر لو، کہنے چلو ان چودھری دی کیویں موڑیے، صلح کر لینے، پھر جدو قابو آئے گا ویکھی جائے گی۔ تو یہ معافی نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ ایک پتے کی بات لکھی ہے میرے اعلیٰ حضرت نے، اسے پلے سے باندھ لو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بدلہ لینے والا پریشان رہتا ہے اور معاف کرنے والے کو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ، اگر سکون چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو، درگزر کرو۔ درگزر حضور کی پسند ہے، نبی پاک معاف کرنے کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ لمبی چوڑی بات دل میں بسا کے رکھنا، بغض پالنا، کسی کے خلاف پلاننگ کرنا، یہ حضور کو پسند۔ نبی پاک ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، تلوار مبارک ہاتھ میں تھی، تو ایک جگہ حضور کا آرام کرنے کو دل چاہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت سے لٹکائی، حضور آرام کرنے لگے۔ باقی صحابہ
دور دور آرام کر رہے تھے. غورس بن حارث نام کا ایک شخص تھا، بخاری میں موجود ہے، کافر تھا. اس نے حضور کو آرام کرتے دیکھا، حالانکہ نبی پاک فرماتے میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل میرا جاگتا رہتا ہے. اس نے دیکھا حضور علیہ السلام کی تلوار لٹک رہی ہے تو آ کے تلوار اتاری. جب تلوار اتاری تو حضور کی آنکھ کھلی، کوئی بے چینی نہیں، اللہ کے حبیب اطمینان سے آرام کر. کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ میرے محبوب کا توکل دیکھ کے، بھروسہ دیکھ کے، یقین دیکھ کے حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، دستار مبارک کو سیدھا کیا، فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا، مجھے میرا رب بچائے گا. جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو وہ کانپنے لگ گیا، کافر کانپا، اس کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی. اللہ کے محبوب نے اٹھ کے تلوار پکڑ لی، فرمانے لگے مجھے تو میرے رب نے بچا لیا ہے، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ مجھے میرے رب نے. اچھا اب یہ بتائیں آپ کہ ہمارے قابو بندہ آ جائے جو اس طرح حملہ کرنے آئے تو ہم کیا حال کرتے؟ بولے. یہاں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ چور نہیں تھا، لیکن لوگوں نے مار مار کے مار ڈالا، بعد میں پتہ لگتا ہے. غور کرنا، غور، ان روایتوں کو صرف سن کے نہ گزر جایا کرو، اس کا پس منظر سمجھیے. بندہ قتل کرنے آیا ہے، اس کی تلوار قابو آئی، حضور نے فرمایا تیرے ساتھ کیا کروں؟ مجھے تو اللہ نے بچا لیا. اس نے گردن جھکائی، مطلب یہ تھا کہ جو دل کرے کرے. تو محبوب علیہ السلام مسکرائے، فرمانے لگے جا میں نے تجھے معاف کیا. چلو انجی دعا کر لو، اسی چھوٹے بھرا نوں معاف کرنا سکھ جائیے. چلو کوئی سس سورا نوں ہی معافی دے چڑے.